ويلي وويلا ويلي وويلا ويلي وويلا نهشك يهملونا ويلي وويلا بدموع أيهاتنا ويلي وويلا نهشك يهملونا ويلي وويلا ويلي وويلا ويلي وويلا جبريل برزيو في سبع العليو يلي آيا محمد معظمها بليو بدموع جريو يا الموت بدت فردق يا زي الآن شب بقلب نار نار غيابك الهين نار باب صوبين يتمت الأشيرو ويلي وويلا يا أزم الكثيرا ويلي وويلا يتمت الأشيرا ويلي وويلا ويلي وويلا صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسر على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا ذرني ومن خلقت وحيدا جعلت له مالا ممدود مالا ممدودا وبنين شهودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيد ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا
جہان سے جب بنتے مصطفیٰ روئی زمین عرش پاماتم ہوا بپا خود مرتضیٰ نے بی بی کو غسلوں کفن دیا دیکھا حسین نے جو جنازہ بطول کا آنکھوں میں اشک ہونٹوں پہ نوحہ یہ آ گیا بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے یہ سال تو ہے رنجو علم سے بھرا ہوا نانا گئے اب آپ بھی ہو جائیں گی جدا ہم اپنے دل پداغیے کیسے اٹھائیں گے بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے ہوگا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے محال ہم سب کا کون رکھے گا بعد آپ کے خیال دل ہوگا شک جب آپ کے حجرے میں جائیں گے بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے گھر میں ہمارے آپ کے دم ہی سے تھی باہر دور خزاں سے ہوگا ہمارا جگر فغار ہم اپنے دل پداغیے کیسے اٹھائیں گے بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے ڈھونڈے گا صرف آپ کو یہ غم کا ہمارا دل دنیا میں اب کہیں نہ لگے گا ہمارا دل آنسو بہیں گے آنکھوں سے جب گھر میں آئیں گے بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے دنیا میں کون نام ہمارے اٹھائے گا جب
ماں کہے کہ اپنے گھر میں کسے ہم بلائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے۔ ہر وقت راہ حق کی دکھاتی تھی ہم کو آپ، قرآن لوریوں میں سناتی تھی ہم کو آپ۔ اب کون پوچھے گا جو ہمیں غم ستائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے۔ بھائی حسن ہے اور ہے بہنیں بھی بے قرار، آنکھیں ہماری آپ کے غم میں ہے اشک بار۔ اس کم سنی میں صدمہ یہ ہم سہ نہ پائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے۔ تسکین قلب پانا سکیں گے کبھی بھی ہم، کوہ گرا ہمارے لیے آپ کا ہے غم، روئیں گے روز ہجر میرا سو بہائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے۔ شب کو چلے جو لے کے جنازہ بطول کا، مظہر لب حسین پہ ہم تھی یہ صدا، لمحے جدائی کے ہمیں ہر دم رلائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے۔ تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے۔ کہ غم میں یہ نوحہ حسین کا، اماں بغیر آپ کے جی نہ پائیں۔ بارگاہ معصوم عالمیان میں پرسوز نوحہ پیش کر رہے تھے جناب رضوان دانش صاحب، اور اب ہمارے پاس جناب شارق صاحب اور جناب فضل نقوی صاحب، یہ دو نام ہیں جو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ لہذا میں اس میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں جناب شارق صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام چلوائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات، ایک نوحے کے چند شعر، ایک مطلع چند شعر پیش خدمت ہیں شہزادی کا۔
یہ اس شہزادی کا ماتم ہے جو بہت ہی مظلوم تھی. 18 برس کی عمر میں جلتا ہوا دروازہ جس کے پہلو پہ گرا دیا گیا. یہ وہ مظلوم شہزادی ہے جس کے بابا کی شہادت کے بعد وہ ظلم اٹھائے گئے کہ اگر رات پہ پڑھتے تو دن میں بدل جاتے. جس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اپنے لال پہ رونے والوں کو میں بخشواؤں گا، تو آج گریے میں کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مظلوم شہزادی کا ماتم ہے. ہائے فاطمہ زہرا ہائے فاطمہ زہرا ہائے فاطمہ زہرا ہائے فاطمہ زہرا حیدر کا ہے یہ نوحہ ہائے فاطمہ زہرا حیدر کا ہے یہ نوحہ ہائے فاطمہ زہرا زخموں کو کیوں چھپایا زخموں کو کیوں چھپایا ہائے فاطمہ زہرا حیدر کا ہے یہ نوحہ ہائے فاطمہ زہرا مرسل کے بعد امت کتنی بدل گئی ہے جنت کی شہزادی رو رو کے چل بسی ہے ارے پہلو بھی ہے شکستہ ہائے فاطمہ زہرا حیدر کا ہے یہ نوحہ ہائے فاطمہ زہرا بے چین ہوں میں زہرا دیکھو تمہارے غم میں مرسل کے بعد میں تھا پہلے ہی سے علم میں ارے تم نے بھی ساتھ چھوڑا ہائے فاطمہ زہرا حیدر کا ہے یہ نوحہ ہائے فاطمہ زہرا بیعت کے تھے تقاضے دروازہ جل رہا تھا میرے دل و جگر پر خنجر سا چل رہا تھا
کر رہی تھی گریا، ہائے فاطمہ زہرا حیدر کا ہے یہ نوحہ، ہائے فاطمہ زہرا۔ بی بی تمہارا میرا دونوں کا حق چھنا ہے، بی بی تمہارا میرا دونوں کا حق چھنا ہے، ان ٹوٹی پسلیوں کا ساتھی میرا گلا ہے۔ ادھر جلتی ہوئے دروازے کو بیوی کے پہلو بھی گرایا، ادھر میرے مولا کے گلے میں رسی ڈال کے مولا کو کھینچا گیا۔ ان ٹوٹی پسلیوں کا ساتھی میرا گلا ہے، ارے حرمت زمانہ بھولا، ہائے فاطمہ زہرا حیدر کا ہے یہ نوحہ، ہائے فاطمہ زہرا۔ جو صبری کی وصیت مرسل نے مجھ سے کی تھی، محسن کی بھی شہادت آنکھوں سے میں نے دیکھی، تم پر ستم بھی دیکھا، ہائے فاطمہ زہرا حیدر کا ہے یہ نوحہ، ہائے فاطمہ زہرا۔ ہم سب کو چھوڑ کر تم دنیا سے جا رہی ہو، ہائے شہزادی آنکھوں کے ساتھ میرے دل کو رلا رہی ہو، پھر تم سے کب ملوں گا، ہائے فاطمہ زہرا حیدر کا ہے یہ نوحہ، ہائے فاطمہ زہرا۔ فاقے بھی کر کے کوئی لب پر نہ لائی شکوہ، کس درجہ زحمتوں میں کرتی رہی گزارا، اے دختر خدیجہ ہائے فاطمہ زہرا حیدر کا ہے یہ نوحہ، ہائے فاطمہ زہرا۔ کلثوم رو رہی ہے، زینب بھی رو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شہزادی کے کلثوم رو رہی ہے، زینب بھی رو رہی ہے، شبیر اور شابر دونوں میں بے کلی ہے، ارے کرتی ہے بین فیضا، ہائے فاطمہ زہرا
در کا ہے یہ نوحہ، ہائے فاطمہ زہرا، فدوی نے لکھا نوحہ، نوحے کہ تم جزا دو، شارق جو پڑھ رہا ہے اس کو پسر عطا ہو، وہ بھی پڑھے یہ نوحہ، ہائے فاطمہ زہرا، حیدر کا ہے یہ نوحہ، ہائے فاطمہ زہرا، حیدر کا ہے یہ نوحہ، ہائے فاطمہ زہرا، زخموں کو کیوں چھپایا، ہائے فاطمہ زہرا، حیدر کا ہے یہ نوحہ، ہائے فاطمہ زہرا۔ شارق صاحب کی پرسوز پرزاد آواز میں آپ جناب فدوی نقوی صاحب کا نام سماعت فرما رہے تھے، اور اب کلام شاعر و زبان شاعر سماعت فرمانے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں جناب فدوی نقوی صاحب۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لا اپنے کلام سے نوازیں، اور یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ رضی منزل بازار خالہ میں 5 مارچ کو یعنی اب کی اتوار کو ٹھیک 8 بجے شب میں جو سالانہ مجلس منعقد ہوتی ہے بس سلسلہ شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہ، وہ اس سال بھی اپنی وقت کی پابندی کے ساتھ منعقد ہوگی، اور اس مجلس کو حسب دستور آفتاب مرثیہ خوانی عالی جناب سید حیدر نواب صاحب قبلہ جعفری خطاب فرمائیں گے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 5 مارچ کو یعنی اب کی اتوار کو ٹھیک 8 بجے شب میں رضی منزل بازار خالہ میں تشریف لانے کی زحمت کریں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب فدوی نقوی صاحب۔ منقبت کے چند اشعار پیش کروں۔ کیا لکھوں سیدہ کے لیے، کیا لکھوں سیدہ کے لیے، بول قرآن خدا کے لیے، کیا لکھوں سیدہ کے لیے، بول قرآن خدا کے لیے، آئے مرسل قصہ کے لیے، آئے مرسل قصہ کے لیے، ذوف تن کی دوا کے لیے، ذوف تن کی دوا کے لیے، اور سیدہ ایسی بیٹی ملی، سیدہ ایسی بیٹی ملی ہے شرف مصطفیٰ کے لیے، نعرہ درود سیدہ ایسی بیٹی ملی ہے شرف مصطفیٰ کے لیے، کب سے تھا منتظر حل عطا،
کب سے تھا منتظر حل عطا سیدہ کی عطا کے لیے، کب سے تھا منتظر حل عطا سیدہ کی عطا کے لیے، اور طے کریں گے جناں کا سفر، طے کریں گے جناں کا سفر، قصد ہے کربلا کے لیے، طے کریں گے جناں کا سفر، قصد ہے کربلا کے لیے، بحر سجدہ ہے خاک شفا، بحر سجدہ ہے خاک شفا، سجدے خاک شفا کے لیے، سجدے خاک شفا کے لیے، صرف کافی ہے خاک شفا ہر مرض کی دوا کے لیے۔ ایک بار سب مل کے نعرہ درود بلند فرمائیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف کافی ہے خاک شفا ہر مرض کی دوا کے لیے، اصغر بے زبان کی ہنسی، اصغر بے زبان کی ہنسی، تیر ہے حرملا کے لیے، تیر ہے حرملا کے لیے، دشمنوں پر تبرہ کرو، دشمنوں پر تبرہ کرو سیدہ کی رضا کے لیے، دشمنوں پر تبرہ کرو سیدہ کی رضا کے لیے، اور کیوں تبرے سے غافل ہو تم، پڑھ لو کلمہ خدا کے لیے، تبرے سے غافل ہو تم، پڑھ لو کلمہ خدا کے لیے، میرے مولا کیوں تبرے سے غافل ہو تم، پڑھ لو کلمہ خدا کے لیے، میرے مولا کی انگشتری، میرے مولا کی انگشتری تاج ہے انما کے لیے، تاج ہے انما کے لیے۔ آخری
شعر قرار دے رہا ہوں اس شعر کو. اس کے بعد لکھتا کہ رس سے دور ہیں سیدہ، رجس سے دور ہیں سیدہ، رس ہے عائشہ کے لیے. رجس سے دور ہے سیدہ، رس ہے عائشہ کے لیے. فدوی اشعار مدحت کہو، فدوی اشعار مدحت کہو، شاعری کی بقا کے لیے. شاعری رش سے دور ہیں سیدہ، رش ہے عائشہ کے لیے. کیوں تورے سے غافل ہو تم، کلمہ پڑھ لو خدا کے لیے. دشمنوں پر تبرہ کرو سیدہ کی رضا کے لیے. بہت ہی اچھا اشعار سے نوازے جناب فلمی نقوی صاحب. حضرات 5 مارچ کو یعنی اتوار کو ٹھیک 8 بجے شب میں رضی منزل بازار خالہ میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے کی ایک مجلس منعقد ہوگی، جس میں عالی جناب سید حیدر نواب صاحب جعفری قبلہ مرثیہ خوانی کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے. اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور رونق افروز ممبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین صاحب طاہر جرولی، خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ، سید جمال عباس مہدی حسن صاحب، حسین مہدی صاحب، جناب نقی ظفوری صاحب، شاہد صاحب اور ڈاکٹر سید مجید الحسن صاحب. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب الرحمن الرحیم كله وانا عظنا جولد كله اللهم صل فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والإرفان
والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات حضرات قرآن مجید کا دوسرا اور سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ اور یہ سورہ بقرہ کی 42ویں آیت جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو عزیزوں ہم نے اس سال ان مجالس میں یہ موضوع اس لیے اختیار کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایام عزائے فاطمیہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو مجالس منعقد ہوں ان میں جو حق ہے وہ کھل کے بیان ہو عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ منافقین کا شیوا ہی یہ رہا کہ جانتے بوجھتے حق کو پوشیدہ رکھا بہت ہی مشہور اور معروف واقعہ ہے عمر ابن عبد العزیز اس کا باپ یعنی عبد العزیز بڑا چرب زبان تھا اور لوگ اس کی چرب زبانی کو فصاحت و بلاغت تصور کرتے تھے لیکن میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کے سامنے یہ جملہ عرض کیا اس لیے کہ اس منبر کا حق ہے کہ اس منبر سے فضائل آل محمد بیان کیے جائیں اور احتیاط یہ رکھی جائے کہ کسی بھی رخ سے اہل بیت کا حق غصب کرنے والوں کے لیے کوئی توصیفی کلمہ ادا نہ ہونے پائے ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد لہذا میں نے عرض کیا کہ عبدالعزیز
بڑا چرب زبان تھا، اور اس کی چرب زبانی کو لوگ فصاحت و بلاغت تصور کرتے تھے۔ ایک دن عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے باپ سے یہ سوال کیا کہ جب آپ روز جمعہ خطبہ دیتے ہیں تو خطبے کے ہر جملے سے، ہر لفظ سے آپ کی فصاحت و بلاغت آشکار ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس منزل پہ آتے ہیں کہ دستور کے مطابق مولا علی پر سب و شتم کریں تو آپ کی زبان لڑکھڑانے لگتی۔ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو اگر ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا کہ معاویہ علیہ الحاویہ کے دور سے یہ دستور قائم ہوا تھا کہ ہر جمعے میں جو خطبہ ممبر پہ جاتے تھے وہ مولا علی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ اور عزیزوں، اس مجلس میں یہ بات آپ کو بتانا نہایت اہم ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، کہ جس سال اس حاکم شام نے مولا علی پر ممبر سے، آپ غور فرما رہے ہیں، لان تان کرنے کی بنیاد ڈالی اور حکم جاری کیا، اس سال کا نام اس ملعون نے عام السنت رکھا، یعنی سنت کا سال۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ لیکن سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، میں کوئی بات ہوا میں نہیں پڑھتا، اس نے اس سال کا نام رکھا عام السنت، یعنی سنت والا سال۔ یہ سنت اس نے قائم کی کہ مولا علی کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اور جس سال امام حسن علیہ السلام سے اس نے دنیاوی خلافت کو حاصل کیا اور یہ فل فلیش حاکم ہو گیا، تو اس سال کا نام اس نے رکھا عام الجماعت۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، عام الجماعت یعنی جماعت کا سال۔ اب سمجھ میں آپ کی آ جائے کہ لوگوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت کیوں رکھا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں، تو عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ آپ جب مولا علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی زبان لڑکھڑانے کیوں لگتی ہے، یہ لکنت کیوں پیدا ہونے لگتی ہے آپ کی زبان میں؟ تو عمر ابن عبدالعزیز سے اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جب میں اس منزل پر آتا ہوں کہ علی کی شان میں گستاخی کروں تو بہرحال کیونکہ رسم ہے لہذا اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، مگر میں اس وقت یہ بات سوچتا ہوں کہ اگر اس مجمع کو علی کے وہ فضائل و کمالات معلوم ہو جائیں جو مجھے معلوم ہے تو نہ میرے سر پر یہ تاج باقی رہے نہ میرے پیروں کے نیچے یہ تخت باقی رہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ فرمایا آپ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد، کہ نہ میرے سر پر تاج باقی رہے نہ میرے پیروں کے نیچے تخت باقی رہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب عمر ابن عبدالعزیز کا باپ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد مولا علی کے بارے میں اتنا سب کچھ جانتا ہے مگر چھپاتا ہے، تو جو لوگ رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھتے تھے، کیا سمجھایا خدا کے لیے بیدار ہوئے، جنہوں نے رسول اللہ کو تمام حدیثیں مولا علی کی شان میں پڑھتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے مولا علی کو بدر کے میدان میں تلوار چلاتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے مولا علی کو احد کے میدان میں دور پہاڑی پر کھڑے ہو کر رسول کی نصرت کرتے ہوئے دیکھا، کیا سنایا، جنہوں نے خاموش رہ کر مولا علی کو بار بار امر کے مقابلے میں جانے کے لیے اصرار کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے علی کو امر کو قتل کرتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے علی کے ہاتھ میں مرہب کا سر دیکھا، جنہوں نے علی کے ہاتھ پر باب خیبر دیکھا، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ علی کی فضیلت کیا ہے؟ کہا جانتے تھے مگر بیان کرنا نہیں چاہتے تھے، تو اللہ نے انہی سے کہا کہ حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ
مانتے ہو؟ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بھئی یہ غدیر کا واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ دو چار لوگوں کے درمیان رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا ہو، نہیں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، کجاووں کا منبر تھا، چٹکتی ہوئی دھوپ تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سونے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ایسے موقع پر رسول اللہ مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے فرما رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو لوگوں نے دیکھا بھی، سنا بھی، سمجھا بھی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں پر مولا کے معنی کیا ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ ان کو مبارکباد دینے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ بیعت کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مبارکباد تو خود ہی دے رہے تھے، آپ نے مبارکباد تو یہ خود ہی دے رہے تھے۔ رسول اللہ ان سے کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ اور جا کے علی کی بیعت کرو، تو اب یہ جانتے تھے کہ دوست بنا کے بیعت نہیں لی جاتی، حاکم بنا کے بیعت لی جاتی ہے۔ یہ بات سمجھتے تھے، اچھی طرح معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود مولا علی سے خلافت کو دور رکھنے کی پوری سازشیں کی گئیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ ہاں عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ بی بی زہرا کے جو مصائب آپ سنتے ہیں، اس میں یہ سنتے ہیں کہ بی بی کے اوپر دروازہ گرایا گیا، آپ سنتے ہیں کہ بی بی کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں، آپ سنتے ہیں کہ بطن مادر میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ وہ سارے مصائب بالکل حقیقت ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزوں کہ بی بی فاطمہ زہرا کائنات کی وہ مظلومہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے زمانے کو اتنے جلدی بدلتے ہوئے دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا جلدی کسی نے دنیا کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا جتنے جلدی بی بی فاطمہ زہرا نے دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھا، زمانے کو بدلتے ہوئے دیکھا، لوگوں کا مزاج بدلتے ہوئے دیکھا۔ ہاں عزیزوں، یہ بی بی فاطمہ زہرا جانتی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو بی بی فاطمہ زہرا کے گھر کے ٹکڑوں پر پلے تھے، کیا سن رہے ہیں آپ، جن کو رسول اللہ نے حیوان سے انسان بنایا تھا، جن کو بت پرستی کی لعنت سے محفوظ کیا تھا، جن کو اللہ کو سجدہ کرنے کا سلیقہ سکھایا تھا، وہی لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ بی بی زہرا دیکھ رہی ہیں۔ عزیزوں، وہ دروازہ گلانا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں عزیزوں کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، دیکھیں سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی اس دنیا سے گزر جائے، تو اگر لوگ تعزیت دینے کے لیے آئیں، لوگ دلاسا دینے کے لیے آئیں، لوگ آنسو پوچھنے کے لیے آئیں، تو انسان کے دل کو تسکین ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسے موقع پر کوئی شخص ہلڑ ہنگامہ مچانا شروع کر دے، آپ مجھے بتائیے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں، تو ورثہ کے دل کے اوپر کیا گزر جائے گی؟ ادھر پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی، ادھر پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی، ادھر ایک شخص نے آنے کے بعد لوگوں کے درمیان گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانا شروع کیا اور سارے ماحول کو مقدر کرنا شروع کیا یہ کہہ کر کہ رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی ہے، بلکہ رسول کو تو جناب عیسیٰ کی طرح سے چوتھے آسمان پر بلا لیا گیا ہے، یا یہ کہا، کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کو معراج پر بلا لیا گیا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ رسول بے ہوش ہو گئے ہیں، کبھی کہہ رہا ہے کہ رسول کے اوپر سکتے کا عالم طاری ہو گیا ہے۔ یہ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کی تاریخی ثبوت موجود ہے کہ بار بار بدل بدل کے گفتگو کر رہا ہے، چیخ پکار مچائے ہوئے ہے اور کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ مرے نہیں ہیں، رسول کی وفات نہیں ہوئی ہے، رسول اس دنیا سے گئے نہیں ہیں، بلکہ رسول کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، یا معراج عطا کر دی گئی ہے، یا سکتہ طاری ہو گیا ہے، یا بے ہوش ہو گئے ہیں۔ ایک ہنگامہ مچا دیا۔ لوگ اس واقعے کو یہ کہہ کے پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر سے اتنی محبت تھی کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ محمد اس دنیا سے گزر گئے۔ خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے خطیب الایمان مولانا مظفر حسین صاحب طاہر جرولی علیہ اللہ مقامہ کو میں نے ان سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ بھئی جب رسول کی واقعی وفات ہو گئی تب تو عالم یہ تھا کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رسول کی وفات ہو گئی، لہذا ہلڑ ہنگامہ کر رہے تھے۔ لیکن جب جنگ احد میں ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، ارے بھائی صلوات پڑھے بر محمد والے، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد والے محمد۔
जंग उहद में एक बार आवाज बुलंद हुई कि माता मोहम्मद, तो इनको फौरन समझ में आ गया कि मोहम्मद कत्ल हो गए, मोहम्मद मार डाले गए, और उहद की पहाड़ी के ऊपर जाके पनाह ली। तो उस वक्त यकीन आ गया, इस वक्त यकीन नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त यकीन आ गया अपनी जान बचाने के लिए। क्या समझ रहे हैं? खुदा के लिए तवज्जो फरमाइएगा। और इस वक्त यकीन नहीं आया अपने मंसूबे को बचाने के लिए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए अज़ीज़ों, इतने दिन से मजालिस हो रही है, मैं समझ रहा था कि ये रोज़ छूटा जा रहा है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि शायद ये मेरा ही हिस्सा है, मैं आपके सामने अर्ज कर दूँ। पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। तो भाई वहाँ यकीन आ गया, यहाँ यकीन नहीं आया, यहाँ यकीन नहीं आया। और सबसे कहने के मोहम्मद मरे नहीं हैं, मोहम्मद जिंदा हैं, जो हुल्लड़ हंगामा मचाए हुए हैं। आप मुझे बताइए अजीज़ों, अक्सर ऐसा होता है, देखिए बाज़ जगह ऐसे वाक़यात होते हैं, आप हजरात ने भी देखा होगा कि किसी की माँ मर गई और वो ख़ब्तुल हवास हो गया, समझ रहे हैं? होता है नहीं होता? मैंने कहा साहब इनके जहन के ऊपर असर हो गया है, ऑल फॉल बकने लगे। लेकिन ऐसा आदमी एक झटके में होश में नहीं आ जाता। क्या सुन रहे हैं आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? ऐसा आदमी एक झटके में, समझ रहा, लोग इनको कुरान सुना रहे हैं, लोग इनको आयतें सुना रहे हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल की आयत सुनाई जा रही है, बताया जा रहा है कि अल्लाह ने क्या कहा, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इतने में इनके बड़े भैया आए। क्या सुन रहे हैं? सुनिए अज़ीज़ों, ये हक़ाइक़ है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इतने में इनके बड़े भाई आए और वो इनको लेके अंदर गए और पैगंबर इस्लाम के चेहरे से चादर हटाई और उसके बाद उन्होंने इनकी तरफ देखा और देखने के बाद कहा बेशक मोहम्मद इस दुनिया से गुजर गए। बस जैसे ही उन्होंने कहा इनकी समझ में आ गया। क्या सुन रहे हैं आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? खुदा के लिए तवज्जो फरमाइएगा। जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही इनकी समझ में आ गया। अब न आंख में एक आंसू है, न कोई आ है। क्या सुन रहे हैं आप? न कोई आ है, न सीने पर हाथ मार रहे हैं, न कोई गम का तसव्वुर है। फौरन बात समझ में आ गई और मस्जिद में पहुंच गए। और मस्जिद में पहुंचने के बाद इनके बड़े भाई मिंबर के ऊपर चढ़ गए और चढ़ने के बाद लोगों को मुखातिब किया। सुने अजीजों, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये यूं ही नहीं अर्ज कर रहा हूँ। मिंबर पर चढ़ने के बाद क्या कहा कि भाइयों सुनो, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुने कि मोहम्मद मर गए। जो मोहम्मद की इबादत करता था वो सुने कि मोहम्मद मर गए। और जो अल्लाह की इबादत करता है वो समझ ले कि अल्लाह जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहने वाला है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ऐसे मौके पर पैगंबर का तस्करा इस बदतमीजी के साथ करने की जरूरत क्या है? क्या सुन रहे हैं आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? आपने शायद गौर ही नहीं किया। भाई एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इस तरह की गुफ्तगू की जरूरत क्या है? आप सुन रहे हैं मेरी बात? इस तरह की गुफ्तगू की जरूरत क्या है? और अजीजों दूसरी बात यह है, अब मैं समझता हूं कि जो अभी तक खामोश था शायद वो भी खामोश न रहेगा कि ये क्या कह रहे हैं कि जो मोहम्मद की इबादत करता था वो समझ ले कि मोहम्मद मर गए। आप मुझे बताइए कि रसूल के असहाब में कौन ऐसा था कि जो मोहम्मद की इबादत करता हो? क्या सुन रहा है ये मजमा? भाई खुदा के लिए बेदार हो। ये कौन ऐसा है कि जो मोहम्मद की इबादत करता हो? क्या इनमें कोई ऐसा था कि जो मोहम्मद की इबादत करे, जो मोहम्मद को सजदा करे, जो मोहम्मद के लिए रुकू करे, जो मोहम्मद के लिए क़याम करे, जो मोहम्मद के लिए नमाज पढ़े? हमारा पैगंबर तो खुद ही लोगों की तबलीग के लिए आए थे कि तुम अल्लाह के लिए सजदे करो, अल्लाह के लिए रुकू करो, अल्लाह के लिए क़याम करो। तो क्या कोई ऐसा था इस मजमे में कि जो मोहम्मद की इबादत करता? कि कोई मोहम्मद की इबादत नहीं करता था। तो जब कोई मोहम्मद की इबादत नहीं करता था तो यहाँ पर ये कहने की जरूरत क्या है? क्या सुन रहे हैं आप? ये कह एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये कहने की जरूरत क्या है? आइए एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए अजीजों, एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहें और बहरहाल ये आदाब मजलिस है। अगर हम ना बताएंगे तो कौन बताएगा कि जो लोग अभी भी अपने मोबाइल में मसरूफ़ हैं उनके आसपास अगर कोई बैठा हो तो वो उनको टोक दे के वो अपने मोबाइल को ऑफ कर ले और ये हरकतें ना करें तो बेहतर है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आदाब मजलिस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।
پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں عزیزوں، جو میں عرض کر رہا ہوں تو آپ غور فرمائیں عزیزوں کہ یہاں عالم کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد مر گئے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ رو رہے ہیں، جو لوگ گریہ کر رہے ہیں، جو لوگ سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، جو محمد کا غم منا رہے ہیں، جو ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کر رہا ہے وہ سمجھ لے کہ محمد مر گئے۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزوں؟ آج لوگ مدینے جاتے ہیں اور جب مدینے جاتے ہیں تو قبر رسول کو چومنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ایک آدمی ڈنڈا لیے کھڑا ہوا ہے کہ ہم تمہیں قبر رسول چومنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہ جو مر گیا اس کا کوئی احترام نہیں ہے، جو مر گیا اس کی کوئی تعظیم نہیں ہے، جو مر گیا اس کی کوئی تکریم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں، وہاں سے آنے والے کہتے ہیں صاحب ان پر وہابیت غالب ہے، اما یہ وہابیت نہیں ہے، یہ بکریت ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ وہابیت نہیں ہے، یہ ابتدا وہیں سے ہوئی، یہ ابتدا جو ہے یہ وہیں سے کہ پیغمبر اسلام کا کوئی احترام نہیں ہے، پیغمبر کی کوئی تعظیم نہیں ہے، پیغمبر کی کوئی تکریم نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں وہیں سے شروع ہوئی ہیں۔ جو آج لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ جاتے ہیں یہاں تو لوگ گاتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مدینے جانا نصیب ہو اور جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو اور وہاں کی گلیوں میں گھومنا ہمیں نصیب ہو، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا صاحب بوسہ نہ دیجیے گا، چومیے گا نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ خدا بند عالم جزائے خیر عطا کرے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ حج کرنے کے لیے گئے، آپ میری تو متوجہ رہیں، حج کرنے کے لیے گئے، اور جب حج کرنے کے لیے گئے تو مدینے بھی گئے، اور جب مدینے گئے تو ان کو بوسہ نہیں دینے دیا گیا۔ جب واپس آئے تو بڑے برہم تھے، لوگوں سے کہا کہ بھائی مدینے گئے ہم تو یہ سوچ کے گئے کہ رسول اللہ کی زیارت پڑھیں گے، رسول اللہ کی قبر پر جا کے دعا کریں گے، جالی کو پکڑ کے زیارت پڑھیں گے، لیکن ہم کو تو بوسہ ہی نہیں دینا دیا گیا۔ تو وہ شکایت کر رہے تھے۔ ایک ان کے پرانے دوست مل گئے اس زمانے کے کہ جب وہ شیعہ نہیں تھے، بہت توجہ آپ حضرات، اس زمانے کے کہ جب وہ شیعہ نہیں تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا مولوی اسماعیل دیوبندی سنا ہے کہ تم حج کے لیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم حج کے لیے گئے تھے۔ میں کہا بھائی ہم تو سمجھتے تھے کہ شیعہ حج کرنے جاتے ہی نہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ شیعہ حج کرنے جاتے ہی نہیں۔ تو اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ ہم نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ ارے کعبے میں ہمارا مولا پیدا ہوا تھا یا تمہارا مولا پیدا ہوا تھا؟ ہم نہ جائیں گے تو کون جائے گا کعبے میں طواف کرنے کے لیے؟ ہے تو ہمارے کعبے۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور نے پوچھا اور کیا ہوا؟ انہوں نے بتانا شروع کیا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ یہ تو تاک میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جب ہم وہاں گئے اور مدینے میں ہم نے چاہا کہ رسول اللہ کے روضے کو بوسہ دیں تو متوع سامنے آ گئے اور انہوں نے ہم کو بوسہ نہیں دینے دیا۔ تو ان کا جو پرانا دوست تھا اس نے سوچا کہ یہی موقع ہے ان کے اوپر چوٹ کی جائے۔ اس نے کہا بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو خیر واقعی پریشانی کا سبب ہے کہ ہم وہاں بوسہ نہیں دے پاتے، لیکن تمہارے لیے تو بہتر ہی ہوا۔ کہ کیا بہتر ہوا؟ کہ خالی تمہارے لیے نہیں تمام شیعوں کے لیے بہتر ہے کہ وہاں وہ بوسہ نہیں دے پاتے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ رسول کے اہلو پہلو میں وہ لوگ بھی سو رہے ہیں، اگر آزادی ہو جائے تو شیعہ بوسہ کیسے دیں گے؟ ہائے ہائے ہائے۔ دیکھیں اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ کہ اگر آزادی ہو جائے بوسہ دینے دیا جائے تو شیعہ بوسہ کیسے دیں گے؟ مولوی اسماعیل دیوبندی نے کہا کہ بوسہ کیسے دیں گے؟ ابھی ہم تمہیں بتاتے ہیں بوسہ کیسے دیں گے۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا قرآن نکالا۔ نہیں ابھی آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کروں۔ خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ قسم خدا کی عزیزوں، اللہ جسے ایمان عطا کرتا ہے اسے عقل بھی عطا کرتا ہے۔ تو مطلب اسے عقل بھی عطا کرتا ہے۔ انہوں نے قرآن نکالا اور اس مولوی کے سامنے رکھا کہ یہ لو قرآن۔ اس نے ہاتھ میں لیا، جیسے ہی اس کے ہاتھ میں قرآن آیا اس نے بوسہ دیا۔ کہا تم نے اس قرآن کو بوسہ دیا؟ کہا ہاں ہم نے اس قرآن کو بوسہ دیا۔ اب اسماعیل دیوبندی حافظ بھی تھے، قرآن کا علم بھی رکھتے تھے۔ اس نے کہا کھولو فلاں صفحہ کھولو۔ اس نے کھولا، کہا فلاں سطر دیکھو۔ اس نے دیکھی، کہا دیکھو کیا لکھا ہے؟ کہا اس پہ تو خنزیر لکھا ہوا ہے۔ ایک دوسرا حوالہ دیا کہ وہاں دیکھو کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا قلب لکھا ہے۔ کہ یہ بتاؤ کہ اس قرآن میں قلب ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے۔
کہا خنزیر ہے؟ کہا ہے۔ کہا پھر بھی تم نے چوما؟ کہا پھر بھی تم نے چوما؟ اس نے کہا لاکھ ان کے نام لکھے ہوں لیکن ہے تو اللہ کا کلام۔ کہا بس جیسے تم قرآن کو بوسہ دے رہے ہو ایسے ہی ہم روضہ رسول کو بوسہ دے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآلہ جیسے تم قرآن کو بوسہ دے رہے ہو اس پہ یہ نام ہے یا نہیں ہے؟ کہا یہ نام ہے مگر تم چوم رہے ہو۔ کہا ایسے ہی ہم اگر روضہ رسول تک جاتے اور ہم کو آزادی ہوتی تو ہم ایسے ہی روضہ رسول کو چومتے۔ آپ سمجھے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ دیکھیں عزیزوں ایسے ہوتے ہیں علی کے شیعہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ ایسے ہوتے ہیں علی کے شیعہ، کہیں لاجواب ہو کے واپس نہیں آتے، جواب دے کے آتے ہیں۔ تو بہرحال عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بی بی فاطمہ زہرا نے یہ مناظر دیکھے اور اس کے بعد دیکھا کہ غدیر کے حکم کے باوجود لوگ رسول کے لاشے کو چھوڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے۔ کہاں جمع ہو گئے؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے۔ دیکھیے عزیزوں خلافت کے سلسلے میں اکثر ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے، میں بالکل واضح طور پہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہم میں اور دوسروں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ علامہ امداد امام صاحب نے اپنی کتاب مصباح الظلم میں بڑی خوبصورت سی بات لکھی ہے، گیا کے رہنے والے تھے، بڑی زبردست کتاب لکھی ہے انہوں نے مصباح الظلم۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں شیعہ اور غیر شیعہ میں فرق یہ ہے کہ شیعوں میں امامت کا مسئلہ اصول سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے یہاں یہ مسئلہ فروع سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ شاید سارے حضرات نے محسوس نہیں کیا، بس یہ بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ ہمارے یہاں امامت و خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ اصول سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی بچے سے پوچھے کہ اصول دین کیا ہے؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ تعلق جو ہے وہ اصول سے ہے۔ ان کے یہاں تعلق جو اس کا ہے وہ فروع سے ہے۔ آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے کہ فروع سے ہے؟ نہیں، اس کا تعلق ہے، فروع سے تعلق ہے۔ ان کی خلافت کا تعلق، امامت کا تعلق فروع سے۔ صحیح مسلم شریف میں لکھا ہے کہ صحابہ پر یہ واجب تھا کہ وہ رسول کے بعد کسی کو امام بنائیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ دیکھیں میں نے ثابت کر دیا آپ کے سامنے، امداد امام صاحب نے یہ دلیل نہیں دی ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے یہاں صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ پر واجب تھا کہ وہ رسول کے بعد کسی کو امام بنائیں۔ حالانکہ یہ تو لکھا کہ صحابہ پہ واجب تھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیسا واجب تھا، واجب عینی تھا یا واجب کفائی تھا۔ دو طرح کے واجب ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے واجب عینی، نماز واجب عینی ہے، ہم پر بھی واجب، ہمارے بھائی پر بھی واجب، ہماری زوجہ پہ بھی واجب، ہمارے گھر والوں میں بھی سب کے اوپر واجب۔ کسی ایک کے پڑھ لینے سے دوسرے کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ روزہ واجب عینی ہے، لیکن کسی کو غسل دینا یہ واجب کفائی ہے، کسی کو کفن دینا یہ واجب کفائی ہے، نماز جنازہ پڑھنا یہ واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب جواب سلام واجب کفائی ہے، اگر ایک نے ادا کر دیا تو سب کا واجب ادا ہو گیا، اور اگر ایک نے بھی ادا نہ کیا تو سب کے سب گناہگار ہوا۔ اسی کو تو کہتے ہیں نا واجب کفائی، کہاں اس کو کہتے ہیں واجب کفائی۔ تو اگر صحابہ پر واجب تھا کہ وہ کسی کو امام بنائے تو امام مسلم کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ یہ واجب عینی تھا یا واجب کفائی تھا۔ کیا سنا آپ نے بھائی؟ اگر یہ واجب کفائی تھا کہ کسی ایک نے بنا دیا تو سب کا واجب ادا ہو گیا۔ اب یہ جملہ سمجھداروں کے لیے ہے کہ اگر یہ واجب کفائی تھا تو پھر اجماع کا ڈھنڈورا پیٹنے سے فائدہ کیا ہے؟ پھر کیسا اجماع؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ایک نے ادا کر دیا سب کا واجب ادا ہو گیا، اور اگر یہ واجب عینی تھا تو پھر سب پر واجب تھا۔ جب سب پر واجب تھا تو سلمان پر بھی واجب تھا، جب سب پر واجب تھا تو ابو ذر پر بھی واجب تھا، جب سب پر واجب تھا تو مقداد پر بھی واجب تھا، اور جب سب پر واجب تھا تو پیغمبر پر بھی واجب تھا۔ اور پھر ہم ایک سوال ضرور کریں گے کہ جب امام بنانا امت پر واجب تھا تو رسول پر واجب کیوں نہیں تھا؟
सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौन है? हाँ? एक बाबा जो बोला सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सहाबा पर वाजिब था लेकिन पैगंबर पर वाजिब नहीं था, पैगंबर पर वाजिब नहीं था। ये सब के सब सकीफा में जमा हो गए, इन्होंने खलीफा बनाया। तो क्यों बनाया? का इसलिए कि उनके यहाँ खिलाफत जो है वो फुरू से ताल्लुक़ रखती है, फुरू से ताल्लुक़ रखती है। देखिए अगर अदब बातें बयान की जाए तो उसके बीच बीच में एक आध नुक्ता होना चाहिए ताकि बच्चों की भी बात समझ में आ जाए। पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। देखिए उसूल में और फुरू में फ़र्क क्या है? का उसूल वो होते हैं जो उधर से आते हैं हम कबूल करते हैं, तौहीद का हुक्म उधर से आया हमने कबूल किया, अदालत का अकीदा उधर से आया हमने कबूल किया तो हम मोमिन कहलाए, नबूवत का अकीदा उधर से आया हमने माना तो हम मुसलमान कहलाए, इमामत का अकीदा उधर से आया हमने माना तो हलाली कहलाए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खिलाफत का अकीदा उधर से आया, इमामत का अकीदा उधर से आया, क़यामत का अकीदा उधर से आया, हमने माना तो हम मुसलमान कहलाए। फुरू क्या होते हैं? का नमाज हमने पढ़ी, नमाज हमने पढ़ी, अब अल्लाह को इख्तियार है कि वो कबूल करे या न करे। रोज़ा हमने रखा, अब अल्लाह को इख्तियार है वो कबूल करे या न करे। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज पढ़ने के बाद इस बात की फ़िक्र रहती है कि अल्लाह इस नमाज से राज़ी हो जाए, अल्लाह इस सजदे से राज़ी हो जाए, अल्लाह इस क़याम से राज़ी हो जाए, अल्लाह इस रोज़े से राज़ी हो जाए। आप गौर नहीं कर रहे हैं। अल्लाह इस तवाफ़ से राज़ी हो जाए, अल्लाह हजर अस्वद के इस बोसे से राज़ी हो जाए, अल्लाह इस ज़कात से राज़ी हो जाए, अल्लाह इस जिहाद से राज़ी हो जाए। तो फुरू में मसला ही यही है कि अमल करने के बाद ज़िंदगी भर फिक्र रहती है कि अल्लाह इस अमल से राज़ी हुआ या राज़ी नहीं हुआ। बस अज़ीज़ों यही फ़र्क है। जिनके यहाँ इमामत उसूल दीन में है उनके इमाम उधर से आते हैं, वो कबूल करते हैं। क्या सुन रहे हैं? कबूल करते हैं। लिहाजा वो अपने हर इमाम के लिए कहते हैं अलैहिस्सलाम। लेकिन जिन्होंने खुद बना के भेजा है उनको आज तक कहना पड़ता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रज़ी अल्लाह ताला। एक बाबा तो बुलंद सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। देखिए कबला हम यूं ही किसी को बुरा नहीं कहते, सारी बुराइयों की जड़ यही लोग, सारी बुराइयों की जड़ यही अफराद, सारी बुराइयों की जड़ यही अफराद। इंशाअल्लाह कल कुछ बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। इस वक्त फ़कत मैं इतना आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि ये बीबी फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह सलामु अलैहा जो दरबार में अपना हक मांगने के लिए आई थी, यहां भी पसे पर्दा विलायत अमीरुल मोमिनीन की वकालत मकसूद थी। फ़कत खत्ते ज़मीन के लिए थोड़ी आई थी, ये खत्ते ज़मीन के लिए नहीं आई थी, यहाँ भी विलायत अमीरुल मोमिनीन मकसूद थी। और बीबी ने अक्सर मकामात पर मौला अली की विलायत का तस्करा किया और लोगों के सामने बार बार ये बयान किया कि गदीर के मैदान में मेरे बाबा ने मेरे शौहर को दोनों हाथों पर उठा के दिखाया और फरमाया कि मन कुन तो मौला हो फहद अली जिन मौला। और बीबी की रिवायत बराबर आई है, बहुत तवज्जो आप के साथ आप समाअत फरमाएं। इमाम मूसा काजिम की बेटी जनाब फातिमा बिनता मूसा काजिम, फातिमा बिनते मूसा काजिम हैं, वो बीबी बयान करती हैं कि मैंने फातिमा बिनते जाफ़र सादिक से सुना, और वो कहती है कि मैंने फातिमा बिनते मोहम्मद बाक़िर से सुना, और वो कहती है कि मैंने फातिमा बिनते ज़ैनुल आबिदीन से सुना, और वो कहती है मैंने फातिमा बिनतुल हुसैन से सुना, और वो कहती है कि मैंने बीबी उम्मे कुलसूम से सुना, और बीबी उम्मे कुलसूम कहती है कि मैंने अपनी माँ से सुना कि गदीर के मैदान में 1.25 लाख हाजियों के मजमे में रसूलुल्लाह ने मौला अली को हाथों पर उठा के फरमाया मन कुन तो मौला हो फहदा अली जुन मौला। ये गदीर की रिवायत है जिसमें जितनी राविया बीबियां हैं उनमें अक्सर जो है उनके नाम फातिमा है। और आपने सिलसिले को गौर किया कि यहाँ हर बीबी अपनी फूफी से रिवायत कर रही। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक बाबा बोला सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। जब बीबी ने भरे हुए मजमे में गदीर की रिवायत बयान की तो किसी औरत ने खड़े होकर कहा कि बीबी जब आपके शौहर को अल्लाह के रसूल ने गदीर के मैदान में मौला
کہہ کر ان کی امامت اور خلافت کا اعلان کر دیا تھا، تو پھر رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کے شوہر نے لوگوں کو بیعت کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ لوگوں کو بیعت کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ تو ہماری شہزادی نے جواب دیا کہ تم کو ایک حدیث یاد ہے، دوسری حدیث یاد نہیں۔ رسول اللہ نے میرے بابا کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا علی انتا بمنزلۃ الکعبہ، یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے۔ اب اگر کسی کو حج کرنا ہو تو اسے کعبے تک آنا پڑتا ہے، کعبہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتا۔ ایک صلوات پڑھ پر محمد وآل محمد، کعبہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتا۔ اور عزیزوں، بیوی جو دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے بھی، کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، عزیزوں اتنے واقعات ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمع کیے جائیں تو شاید کتاب نہیں تو ایک چھوٹا سا کتابچہ تو ضرور تیار ہو جائے۔ ابن ابی الحدید معتزلی اور نقیب ابن ابی جعفر کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ اکثر کتابوں میں ملتی ہے، اگر وہ سارے واقعات جمع ہو جائیں تو شاید ایک کتابچہ تو ضرور تیار ہو جائے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے نقیب ابن ابی جعفر سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ فدق سیدہ کا حق تھا یا نہیں تھا؟ سیدہ کا حق تھا یا نہیں تھا؟ تو نقیب ابن ابی جعفر نے کہا کہ تھا تو انہی کا حق، تھا تو انہی کا حق، اور اگر نہیں بھی تھا تو جو دلیل پیش کی گئی کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، بلکہ ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور جو حاکم وقت ہے اسے اختیار ہوتا ہے کہ اس کو کس انداز سے تصرف میں لائے۔ تو نقیب ابن ابی جعفر نے کہا کہ اگر یہ بات بھی تھی تو خلیفہ کو اختیار تھا کہ جس کو چاہے اس کو فدق دے دے، تو رسول کی بیٹی سے بڑا کون تھا کہ اس کو فدق دے دیا جائے؟ کیا سن رہے ہیں؟ کہ دے دینا چاہیے تھا فدق، یہ ان کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے، فدق دے دینا چاہیے تھا۔ تو ابی الحدید معتزلی نے پوچھا کہ پھر دیا کیوں نہیں؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے۔ کہ جب جانتے تھے، دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ میں موضوع سے الگ بالکل نہیں ہوں، بات وہیں پہ آ رہی ہے، کہ جب جانتے تھے تو پھر دیا کیوں نہیں؟ جب جانتے تھے کہ حق ان کا ہے، اگر ان کو دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر دیا کیوں نہیں؟ تو نقیب ابن ابی جعفر نے کہا کہ بے وقوف تھے جو دے دیتے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہ بے وقوف تھے جو دے دیتے۔ کہ اس میں بے وقوفی کی کون سی بات ہے؟ کہ اس لیے کہ سیدہ فدق مانگنے کے لیے آئی تھی کہ یہ میرا حق ہے، اگر دے دیتے تو کل سیدہ علی کے لیے خلافت مانگنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ سیدہ علی کے لیے خلافت مانگنے کے لیے۔ ایک باواد بلند صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ لیکن عزیزوں، آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، دیکھیں عزیزوں، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، اس سے آپ کو بے شک بہت فائدہ ہوگا، اور یہ سب واجبات ہیں، ان کی ادائیگی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جو دوسرے فرقوں کے لوگ اپنا اپنا مذہب چھوڑ کے، اپنا مسلک چھوڑ کے آپ میں شامل ہوتے ہیں، اگر آپ ان کا تجزیہ کریں اور ایسے تمام لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی تم شیعہ کیوں ہو، تو ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو آپ سے یہ کہے گی کہ ہم اس وقت شیعہ ہوئے جب ہم نے یہ سنا کہ رسول کی بیٹی اپنا حق مانگ رہی تھی اور اس کو حق نہیں دیا گیا، تو ہم سوچنے میں مجبور ہوئے۔ پھر ہم نے اپنے علماء سے پوچھا، جب ان سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا تو پھر ہم نے تحقیق کرنا شروع کی، اور جب ہم نے تحقیق کی تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی تشیع جو ہے یہی مذہب حق ہے، اور پھر ہم نے راہ مستقیم اختیار کر لی اور ہم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ دیا اور ہم شیعہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بی بی کا ایک چھوٹا سا عمل جو تھا دربار میں جا کر فدق کا دعویٰ کرنا، یہ قیامت تک کے لیے ایک ہدایت کا انتظام ہوگا۔ ہاں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ رسول کی بیٹی دربار سے روتی ہوئی گھر واپس آئے۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ خدا بند عالم
کروٹ کروٹ جنت عطا کرے۔ امین روح انقلاب علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب قبلہ مصائب میں بڑا زبردست گوشہ بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ 3 بیٹیاں کائنات میں ایسی ہیں جن پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن کوئی یہ نہ بتا سکا کہ ان بیٹیوں کی خطا کیا تھی۔ ایک رسول کی بیٹی زہرا، دوسرے علی کی بیٹی زینب، اور تیسرے حسین کی بیٹی سکینہ۔ عزیزوں، بعد قتل حسین جب 11ویں محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا تو پورے سفر میں سب سے زیادہ جو مظالم ڈھائے گئے وہ حسین کی یتیم بیٹی سکینہ۔ عزیزوں، ہماری 1400 سال کی تاریخ مظالم سے بھری ہوئی ہے۔ ہم پر اہل بیت کے شیعہ ہونے کی وجہ سے نہ معلوم کتنے مظالم ڈھائے گئے، کتنے بڑے بڑے علماء کو قتل کیا گیا، کتنے کتب خانوں کو جلایا گیا، کتنی کتابوں کو ختم کر دیا گیا۔ لہذا مصائب کا ایک بہت تھوڑا سا حصہ ہم تک آیا، وہ بیان ہوتا ہے تو لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مصائب پڑھا کرے تو پریشان نہ ہوا کیجئے، گھبرایا نہ کیجئے، یہ نہ سوچا کیجئے کہ صاحب اس تک کہاں سے پڑھ دیا، ہم نے تو فلاں ذاکر سے ایسے سنا تھا اور ان سے ایسے سنا تھا اور ان سے ایسے سنا تھا۔ عزیزوں، کربلا سے شام تک کبھی کوئی ذاکر پڑھتا ہے بی بی سکینہ امام زین العابدین کے ساتھ خاردار راہوں پر چل رہی ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ بی بی سکینہ کو ناقے کی پیٹھ پر سینے کے بل لٹا کر رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا؟ چند قدم ناقہ چلا تھا کہ اس کی پشت خون سے لال ہو گئی۔ کبھی ہمارا کوئی بھائی بیان کرتا ہے ام حبیبہ کا واقعہ کہ بی بی سکینہ جناب زینب کے ناقے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عزیزوں، گھبرائیے گا نہیں کہ یہ الگ الگ روایتیں کیوں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ چند گھنٹوں کا سفر نہیں تھا، یہ ایک دن کا سفر نہیں تھا، بڑا طویل سفر تھا۔ راستے میں یہ لوگ بدل بدل کے ظلم ڈھاتے رہے۔ کبھی بی بی کو پیدل چلایا گیا امام زین العابدین کو، کبھی بی بی کو ناقے کی پیٹھ پر لٹا کر رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا، کبھی بی بی نے زیادہ گریہ کیا تو شہزادی کو جناب زینب کے ناقے پر بٹھا دیا گیا۔ لیکن ایسے مواقع بہت کم آئے۔ ہاں عزیزوں، ایک اندھیری رات تھی، صاحب مالی سبتائن نے لکھا ہے کہ اندھیری رات تھی، تاریک رات، اندھیرا، اور ایسی تاریک رات میں ان لوگوں نے بی بی سکینہ کو ایک ناقے پر تنہا بٹھایا۔ عزیزوں، ایک ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے، اور ناقے کو قافلے میں سب سے پیچھے رکھا گیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے، ناقے کو سب سے پیچھے رکھا گیا، اور ایک نہایت ظالم قسم کا شخص ناقے کی مہار پکڑ کے چلا۔ ہاں عزیزوں، اگر آپ کی کوئی چھوٹی بچی ہے تو اسے ذہن میں رکھ کے سنیے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد کرے۔ اللہ جنہیں اولاد عطا کر چکا ہے خداوند عالم ان کی اولادوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر باقی رہے۔ عزیزوں، حسین کی یتیم بیٹی تنہا جا رہی ہے، اندھیرا۔ ایک مرتبہ بی بی نے بیان کرنا شروع کیا، اے چچا عباس میں تنہا ہوں۔ کبھی فرمایا، اے بابا حسین میں اکیلی ہوں۔ یہ شخص کہ جو ناقے کی مہار پکڑ کے چل رہا تھا، اس نے کہا، بچی بآواز بلند بیان کر کے نہ رو، اس لیے کہ تمہارے رونے سے میرے راستہ چلنے میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ پہلے تو میرے چچا کے بازو قلم کر دیے، پہلے تو میرے بابا کا سر قلم کر دیا،
اب رونے بھی نہیں دیتا. بس عزیزوں بیوی نے اتنا کہا تھا کہ اس ملعون کا ظالم ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے وہ ظلم کیا کہ حسین کی یتیم بچی زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئی. دیکھیں عزیزوں، جو ابھی میں نے 3 بیٹیاں بیان کی تھی نا، میں چاہتا ہوں ایک ہی واقعے میں تینوں بیٹیوں کا تذکرہ ہو جائے. ہاں عزیزوں، بچی زمین پر گر کے بے ہوش ہو گئی. قافلے کو روکا نہیں گیا، قافلہ آگے بڑھ گیا. عزیزوں کچھ دیر کے بعد جب بی بی کو خود ہی ہوش آیا تو کیا دیکھا کہ نہ قافلہ ہے، نہ وہ ناکا ہے، نہ اس کی مہار پکڑنے والا ہے، نہ نوکے نیزہ پہ بابا کا سر ہے، نہ بیویاں ہیں. عزیزوں اب بی بی سکینہ نے میدان میں دوڑنا شروع کیا. کبھی داہنی طرف جانب دوڑی، اے میرے بابا میں اکیلی ہوں. کبھی بائیں جانب دوڑتی تھی، اے بھوپی اماں میں کیا کروں میں تنہا ہوں. کبھی آواز دیتی تھی، اے بھوپی امّے کلثوم میری خبر لیجئے. کبھی آواز دیتی تھی، اماں رباب. ایک ایک کا نام لے کے پکارتی رہی. بی بی دوڑتے 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 میدان میں جب تھک گئی تو تھک کے فرش خاک پہ بیٹھ گئی. عزیزوں اب بھی فرش خاک پہ بیٹھی. ایک مرتبہ کچھ خیال آیا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار تجھے میری اور میری کی محبت کا واسطہ میرے بابا تک یہ پیغام پہنچا دے کہ میں تنہا ہوں. بس عزیزوں اتنا کہنا تھا کہ ادھر خولی کے ہاتھ پہ جو نیزہ تھا جس پر حسین کا سر نصب تھا، وہ نیزہ خولی کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین میں نصب ہو گیا. عزیزوں خولی نے لاکھ چاہا کہ نیزے کو نکالے لیکن نیزہ نہ نکلا. کچھ اور لوگوں کو بلایا، لوگوں نے مل کے کوشش کی مگر نیزہ نہ نکلا. اب عزیزوں کسی نے مشورہ دیا کہ سر کو دوسرے نیزے پر نصب کر لیا جائے، لیکن وہ لوگ اس ارادے میں بھی کامیاب نہ ہو سکے. آخر میں خولی شمر ملعون کے پاس آیا کہ نہ معلوم کیا بات ہے کہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا. عزیزوں شمر نے تازیانہ اٹھایا، تازیانہ لہراتا ہوا چلا امام زین العابدین کے پاس آیا. وہ ظلم کیا کہ آپ کے امام تڑپ کے اپنے بابا کے پاس آئے. بابا خدا کے لیے بتائیے آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے. حسین کے لبوں میں حرکت ہوئی، آواز آئی، بیٹا سید سجاد، میری بیٹی سکینہ قافلے سے جدا ہو گئی ہے. جب تک سکینہ نہ آ جائے گی میرا سر آگے نہ بڑھے گا. شمر کہتا جاؤ سید سجاد اپنی بہن کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ. بس اتنا سننا تھا کہ شہزادی زینب نے اپنے کو ناقے پر سے گرا دیا. سید سجاد تم تنہا نہ جاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. اب پھوپھی بھتیجے سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے روانہ ہوئے. بس ایک کارواں آئے، کافی دور آنے کے بعد دیکھا ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے اور بی بی سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں. سر پہ دست شفقت پھیرتی جاتی ہیں اور رخساروں پر پیار کرتی جاتی ہیں. عزیزوں جناب زینب آگے بڑھی، اے بیٹی سکینہ کیا ہمارے ساتھ نہ چلو گی. عزیزوں سکینہ اٹھی، جناب زینب کی آغوش میں آئیں. بی بی زینب آگے بڑھی، ان بی بی سے کہتی ہیں، اے بی بی آپ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا. وہ بی بی کہتی ہے کون سا احسان کیا؟ کیا کسی یتیمہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنا احسان کہلاتا ہے؟ کہا بی بی آپ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، اس لیے کہ جب سے اس بچی کا بابا مارا گیا کسی نے اس بچی کے ساتھ ایسا اچھا سلوک نہیں کیا. پھر بی بی زینب کہتی ہیں بی بی آپ ہم پر ایک احسان اور کر دیجئے. کہا کیا احسان؟ کہا خدا کے لیے آپ مجھے اپنا نام بتا دیجئے. کہا نام پوچھ کے کیا کرو گی؟ کہا بی بی ہم قید ہو کے جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے بی بی ہم آپ کے احسان کے بدلے میں کوئی احسان تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہماری بچی پر رحم کھایا اللہ آپ کے گھر کے اوپر رحمت نازل کرے، آپ کے بچے زندہ سلامت رہیں، آپ کا گھر آباد رہے. ان بی بی نے سر اٹھایا، اے بیٹی زینب ارے کسے دعا دیتی ہو؟ اے میری بیٹی زینب میں تمہاری اماں فاطمہ زہرا ہوں. زینب نے اماں کے گلے میں باہیں ڈالی، اے اماں کربلا میں بھیا حسین قتل ہو گیا، اے اماں بھیا حسین کا پرسا.
شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی 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 شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ خاتون کوئی ہم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، سیدہ تربت بھی شکستہ ہے، سیدہ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریخی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پا بھی پہرا تھا، تربت پا بھی پہرا ہے، پہلو بھی
مسمار تیرا روضہ امت نے کیا جب سے بابا تیرا رہتا ہے تربات تیری تب سے کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پا گزرتی ہے آواز بقیا سے جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے اے بی بی تکلم کی تعبیر دکھا دیجئے ماتم تیری تربت پر ہوتے ہوئے دیکھا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے یا سکینہ یا عباس 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 کڑی جوان کالا شاہ جب شہر سے اٹھ نہ پایا عباس یاد آیا عباس
شہ کے بدن کا سایہ عباس یاد آیا عباس یاد آیا عباس یاد آیا عباس یاد آیا رے دیکھو کہ موت آ کے بیٹے کو پہلے بھیجا رو کر ہے ہاتھ پکڑے ایک باپ کا کلیجا الجھی ہے دل میں برچی اکبر نے جب دکھایا عباس یاد آیا عباس یاد آیا عباس یاد آیا عباس یاد آیا رے افسوس شاہدی کی مشکل کا حل نہ نکلا سینے سے نوجواں کے برچی کا پھل نہ نکلا خود بے کسی نے شہ کی خون جگر بہایا عباس یاد آیا عباس یاد آیا عباس یاد آیا عباس یاد آیا رے صغرا کی بے کسی بھی اکبر کو ڈھونڈتی ہے بھائی کہاں ہے میرا زینب سے پوچھتی ہے غش کھا کے گر گئی جو زینب نے سر جھکایا